بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 23 دسمبر 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ خبر شامل کریں گے آج شام کی پہلی۔ یورپ سے آنے والے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرائیں، ترجمان وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العلی نے کہا کہ یورپ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ سے آنے والے اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں۔ ترجمان صحت تبدیل شدہ کرونا وائرس کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ویب نیوز آجل کے ترجمان کے مطابق وزارت صحت نے مزید کہا کہ ہم آپ سب کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ نئے کرونا وائرس کے حوالے سے وزارت اور اس سے منسلک تمام افراد اور ادارے باریک بینی سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزارت صحت اس سلسلے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ کرونا وائرس کی نئی تبدیل ہونے والی شکل دوسرے کرونا وائرس سے مختلف نہیں۔ پریس کانفرنس میں انسداد وبائی امراض کی کمیٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبداللہ الکویزانی نے کہا کہ کرونا کے لیے تیار کی گئی ویکسین نئی تبدیل شدہ شکل کے وائرس کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عبد العلی نے کہا کہ سعودی عرب میں اب تک تبدیل شدہ کرونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ وزارت صحت منصوبے کے مطابق کام کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی لوگوں کی سلامتی اور ان کے تحفظ کے لیے عائد کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا اب تک جنہوں نے وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لی ہے ان کی مجموعی صحت بہت بہتر ہے، کسی قسم کی تشویش کی بات نہیں۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ افراد جو کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں انہیں صحت یابی کے بعد 90 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، وہ اگر چاہیں تو ویکسین لے سکتے ہیں۔ برٹش ایئر ویز کی آئندہ سال کے لیے فلائٹس کینسل۔ برٹش ایئر ویز نے جدہ اور ابوظہبی سمیت 15 سے زیادہ شہروں کے لیے آئندہ سال کے لیے فلائٹس کینسل کر دیں۔ عرب نیوز کے مطابق بی بی سی نیوز میں شائع ہونے والے مضمون کے مطابق برٹش ایئر لائنز نے مشرق وسطیٰ میں 3 مزید روٹس کے لیے یہ پابندی عائد کی ہے۔ ان میں جدہ، ابوظہبی کے ساتھ مسقط بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ریاض، بحرین اور کویت سمیت دیگر روٹس بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ برٹش ایئر لائنز کی جانب سے بتایا گیا کہ آئندہ سال موسم گرما کے دوران سڈنی، بینکاک اور کوسٹا ریکا کے شہر سان جوس کے لیے بھی فلائٹس عارضی طور پر افسوس کرنے سے کہیں بہتر ہیں کہ ہم محفوظ رہیں۔ گزشتہ نصف شب کے قریب اہم خبر نشر ہوئی کہ سعودی عرب آنے اور جانے والی تمام فلائٹس ہفتہ بھر کے لیے دوبارہ سے بند کر دی گئی ہیں، تو عرب نیوز کے مطابق شہریوں اور تارکین وطن نے حکومتی اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ان اقدامات کا مقصد سعودی شہریوں اور غیر ملکی رہائشیوں کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھنا ہے۔ مشرقی ریجن میں پرائیویٹ شعبے کی کارکن مائزہ احمد نے کہا کہ ہمیں کیا کھونا ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے اور افسوس کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم محفوظ رہیں۔ برطانیہ میں ایک نئے قسم کے کرونا وائرس کے پائے جانے کی خبروں نے دنیا بھر میں شعبہ صحت کے عہدیداروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جس کے باعث سعودی حکام اور 30 دیگر ممالک نے برطانیہ سے آنے اور جانے والی تمام فلائٹس کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ سعودی عرب نے بری اور بحری سرحدیں بند کرنے کے ساتھ ساتھ تمام کمرشل فلائٹس ایک ہفتے کے لیے معطل کر دی ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق سعودی عرب میں پہلے سے موجود غیر ملکی پروازوں کو واپس جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ وزارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جب تک اس وائرس کے بارے میں تمام معلومات واضح نہیں ہوتی، سعودی عرب نے تمام انٹرنیشنل فلائٹس ملتوی کر دی ہیں۔ سعودی عرب آنے والے یا ان ممالک میں جہاں گزشتہ 3 ماہ کے دوران وائرس کی یہ قسم سامنے آئی ہے، وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو 2 ہفتوں کے لیے گھر پر رہنا ہوگا اور اس دوران ہر 5 دن میں کرونا ٹیسٹ کرانا بھی ضروری ہوگا۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق العبیہ نے کہا کہ ہم تبدیل شدہ نئی قسم کے کووڈ-19 کی بغور نگرانی کر رہے ہیں۔ ہماری قیادت نے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی کے حوالے سے تمام احتیاطی اقدامات کیے ہیں تاکہ اس صورتحال کا اندازہ کر سکیں اور وائرس کی اس تبدیل شدہ قسم کے بارے میں مزید جان سکیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وائرس کی تبدیل شدہ قسم زیادہ خطرناک ہے یا وائرس جو ہے یہ ویکسین کے اثرات کو بھی غیر مؤثر کر دے گا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العلی نے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں تبدیل شدہ کووڈ-19 کا ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔
انہوں نے واضح کیا کہ وائرس کے معائنے اور نگرانی کے لیے تحقیق اور مطالعے کا سلسلہ جاری ہے۔ پریونٹیو میڈیسن کے اسسٹنٹ ڈپٹی وزیر ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے نئے وائرس کے سلسلے میں کسی کرفیو یا لاک ڈاؤن کے امکانات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ میں سعودی عرب کے ثقافتی مشن نے مختلف پروازوں کے ذریعے وطن جانے کے لیے تیار سعودی طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی رہائش پر ہی مقیم رہیں تاکہ پروازیں بحال نہ کر دی جائیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ تمام طلباء مقامی حکام کی جانب سے نافذ کیے جانے والے احتیاطی ضوابط کی پاسداری کریں۔ سعودی شہری جنہیں اتوار کی شام لندن سے روانہ ہونا تھا، نئے وائرس کی خبر ملتے ہی شیڈولڈ پروازوں سے ہٹا دیا گیا اور انہیں ہوٹل میں بلا معاوضہ قیام کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ پروازوں کے التوا کی خبر نے اکثر افراد کو کسی پریشانی یا حیرت سے دوچار نہیں کیا، کیونکہ عالمی وبا کے حوالے سے لوگوں میں آگہی خاص ہے۔ وزارت محنت کی خواتین انسپکٹرز کی تفتیشی کارروائی۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کی خواتین انسپکٹرز کی ٹیموں نے منگل کی شب جدہ کے جنوبی علاقے میں مارکیٹوں کا دورہ کیا، جہاں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت افرادی قوت کی خواتینی تفتیش ٹیموں کے سربراہ الحمدی نے بتایا کہ ٹیم میں 9 خواتین انسپکٹرز شامل تھیں، جبکہ ریجنل ڈائریکٹر فہد اور معاون ڈائریکٹر محمد جلال بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، اندرون ملک سفر پر پابندی نہیں۔ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی سعودی عربین ایئر لائن نے کہا ہے کہ صرف انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی عائد کی گئی ہے، ڈومیسٹک پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عربین ایئر لائن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک صارف کی جانب سے سوال کیا گیا تھا، کیا ڈومیسٹک پروازیں بھی معطل کر دی گئی ہیں یا صرف غیر ملکی سفر پر پابندی ہے؟ سعودی ایئر لائن کی جانب سے واضح کیا گیا کہ معطلی صرف انٹرنیشنل فلائٹس پر ہے۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا، کرونا وائرس کی نئی تبدیل ہونے والی شکل کے پیش نظر تمام فلائٹس پر ایک ہفتے تک پابندی رہے گی۔ جاری بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ ایسے افراد جو 8 دسمبر 2020 کے بعد کسی بھی یورپی ملک سے سعودی عرب آئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کرونا ٹیسٹ کرا لیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کو لوٹنے والے 3 افریقی گرفتار۔ مکہ مکرمہ ریجن کے پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو لوٹنے والے 3 افریقی باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ 3 نامعلوم افراد لیموزین میں سوار ہوئے اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر انہوں نے ڈرائیور کو کرایہ دینے کے بجائے اسے مارا اور پیٹا اور اس کا موبائل اور نقد رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ مسجد نبوی میں کرونا آگہی مہم، آپ کی آگہی اور احتیاط۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کی آگہی کے نام سے کرونا کی ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ کی جانب سے شروع کیے جانے والی اس مہم میں مسجد نبوی میں آنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے مسجد نبوی شریف میں آنے والوں کو تحفہ میں ایک پیکٹ بھی دیا جا رہا ہے، جس میں سینیٹائزر، ماسک اور آب زمزم کی بوتل رکھی گئی ہے۔ مہم کے دوران ادارہ امور مسجد نبوی شریف کے اہلکار وہاں آنے والوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تحفہ بھی دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں قابل گرفتاری جرم۔ حقوق انسانی کمیشن کا کہنا ہے کہ فوجداری قوانین میں ایسے جرائم جن میں گرفتاری ممکن ہے، ان میں والدین سے دسترازی کرنا سر فہرست ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب میں ہیومن رائٹ کمیشن کی جانب سے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ بعض ایسے خطرناک جرائم ہیں جنہیں کرنے والوں کو پولیس ریمانڈ پر حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ کمیشن کی جانب سے جاری رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ تجارتی جعلسازی بھی بڑے جرائم میں شامل ہے۔ جعلسازی کرنے والے کے خلاف اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایسی اشیاء میں ملاوٹ کی یا ان کی نقل بلائی جسے استعمال کرنے سے انسان یا کسی بھی جانور کی صحت متاثر ہو یا ان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے، اس صورت میں جعلسازی کرنے والے کو فوری طور پر پولیس حراست میں لینے کا اختیار رکھتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہوگا، اس لیے ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ملیں گے آپ سے رات 12 بجے کی خبروں میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔